یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات باراتوں میں گاڑیاں نکلتی ہیں، عورتیں الگ بس میں ہوتی ہیں، مرد الگ بس میں، اور وہ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ مسافر ہو گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں، تو یہ محرم کے ساتھ سفر کرنا کہلائے گا یا علیحدہ؟ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ساتھ ہی کہلائے گا، کیونکہ قریب قریب بسیں چل رہی ہیں۔ اب انہوں نے مزید پوچھا ہے کہ اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے، عورتوں کی بس بہت آگے نکل جائے، مرد پیچھے، یا عورتیں بہت پیچھے رہ گئیں، مرد بہت آگے نکل گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ نکلے تھے تو کسی عورت نے اکیلے سفر کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس کا یہ قصد نہیں تھا کہ میں بغیر محرم کے جاؤں گی، وہ تو محرم دوسری گاڑی میں موجود ہے اور فاصلہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی گناہ کا اس میں پہلو نہیں ہوگا۔ بعض اوقات کوئی ہمارا کسی چیز کا نقصان کر دیتا ہے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس سے نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے، تو لینے میں شرعی حرج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جب آپ معاف کر چکے ہیں، یعنی آپ نے درگزر کر لیا، جیسے بعض اوقات گھر میں آ کے کسی کو کوئی چیز دیکھ رہا تھا، شو پیس ہاتھ سے گر گیا، تو وہ دینا چاہتے ہیں، ہم منع کر دیتے ہیں، لیکن اس نے زبردستی دے دیا، تو جب آپ معاف کر ہی چکے ہیں، نہیں لینا چاہتے، تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر سامنے والا بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے اور آپ کا مسلسل انکار اس کی ناراضگی یا دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، تو لے لیں، اور لینے کے بعد پھر کوشش کریں اتنی ہی قیمت کا کوئی تحفہ بعد میں کوئی گفٹ وغیرہ اس کو دے دیں، کیونکہ تاکہ جب آپ نے اس پہ صبر کیا ہے، اپنے نقصان پر اس کو معاف کیا ہے، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں دے رہا تھا، اس کے چند ٹکے یا تھوڑا سا جو اس نے پیسہ دیا ہے، یہ اس کا کبھی بدلہ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے اس کے بدلے میں اس کو قبول کر لیا اور اپنے معافی کا یہ گویا کہ ایک طرح سے عوض لے لیا، تو آپ نے ایک بہت ہی نقصان کا سودا کر لیا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن میری اس ترغیب پر یہ نہیں کہ کوئی بڑا نقصان کرے، گھر والے سب مخالفوں کے نقصان لو اور آپ کہیں کہ نہیں، مفتی صاحب نے کہا تھا، میں نے معاف کر دیا، ایسا بھی نہیں۔ اگر کوئی بڑا نقصان ہے تو آپ لے سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے جائز تھا اگر اس کا قصور تھا تو، لیکن اگر آپ درگزر کر چکے ہیں تو پھر نہ لیں، اور وہ زبردستی دیے تو لینے کے بعد بدلہ لوٹا دیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل خالص طور پر پہنچے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ شوال کے روزے جو ہیں، جو آدمی 14، 15، 16 کا جیسے انہوں نے کہا، یا پھر یہ کہ شوال کے 6 روزے جیسے ہیں، یہ کوئی رکھے تو قضا پہلے رکھیں یا نفل پہلے رکھیں، اور اگر کوئی دونوں کی نیت ایک ہی میں کر لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الگ الگ ہیں۔ آپ کے جو رمضان میں قضا روزے رہ گئے تھے ان کو علیحدہ رکھنا ہوگا، اور نفل روزوں کو علیحدہ آپ رکھیے، شوال کے ملائیں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا عید کے دوسرے دن سے ان کو رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، پورے شوال کے مہینے میں جب کبھی اسٹارٹ کریں، جب کبھی رکھیں، پیدر پہ رکھنا بھی لازم نہیں ہے، 2 3 دن کا گیپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نفل پہلے پڑھ لیں اور قضا کو بعد میں پڑھ لیں، تو یہ نفل مقبول ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، اصول شرع تو یہی سامنے آتا ہے کہ جس جنس کا کوئی فرض باقی ہو، اس جنس کا نفل مقبول نہیں ہوتا، لیکن مقبول نہیں ہونے کا مطلب ضائع ہونا نہیں ہے، وہ معلق رہتا ہے، بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو نوافل کی فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں، ان میں اٹریکشن بعض وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ فرض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، تو فرض سے سب سے پہلے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ ڈیوٹی پہ تو نہ پہنچے، لیکن اوور ٹائم لگانے کے لیے پہنچ جائیں، یعنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 2 گھنٹے کا اوور ٹائم، تو 8 گھنٹے غائب، 2 گھنٹے اوور ٹائم لگائیں، اور پھر یہ سوچیں کہ اب مالک جو مجھ سے بہت راضی ہوگا اور مجھے وہ انعام بھی دے دے گا کہ جو ڈیوٹی کا ہے، یعنی پوری سیلری مل جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں بلا تمثیل کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ قانون ہے، اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔